السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کمپنی نے ایک بار پھر عمران خان کو انڈائریکٹ پیغام بھیجا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے اور کس طرح سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں، میں آپ کو وہ پیغام سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک زبردست کالم لکھا ہے صحافی محمد حنیف نے BBC اردو میں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کے اڈیالہ سے آکسفورڈ تک کا سفر۔ حوالہ دیتے ہیں کہ زندگی میں انگریزی کی جو پہلی ضخیم کتاب پڑھی تھی اس کا نام تھا دی گریٹ اسکیپ۔ اس میں ان قیدیوں کی کہانیاں تھیں جو دنیا کی محفوظ ترین جیلوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ کوئی جیل کے گارڈ کا بھیس بدل کر بھاگا، کسی نے اپنے آپ کو دھوبی کی وین میں چھپایا، ایک ذہین قیدی بستر کی چادر سے ہینگ گلائیڈر بنا کر جیل کی فصیل پر سے پرواز کر گیا۔ لیکن زیادہ تر کہانیوں میں قیدی سال ہر سال تک خاموشی سے ایک سرنگ کھودتے ہیں، اکثر پکڑے جاتے ہیں، لیکن کچھ خود خوش قسمت اپنی آزادی پا لیتے ہیں۔ جو پکڑے جاتے ہیں وہ جیل واپس آتے ہیں اور ایک اور سرنگ کھودنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہانی کا سبق یہ ہے کہ اگر قیدی کا جذبہ سچا ہو تو دنیا کی کوئی جیل اسے فرار ہونے سے روک نہیں سکتی۔ پاکستان کے سب سے مشہور قیدی عمران خان ہے اور کسی زمانے میں پاکستان کی سب سے سخت جیل مچھ جیل سمجھی جاتی تھی، لیکن آج کل اڈیالہ ہے جہاں پر جیلوں کو قیدی سے ہنس کر بات کرنے پر غائب کر دیا جاتا ہے، جبکہ قیدی کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ کو ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف ہو، ان کے جذبے سے ان کے سیاسی مخالف بھی تنگ ہیں۔ جس طرح عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں نئے انداز متعارف کرائے ہیں، اسی طرح انہوں نے اڈیالہ جیل سے فرار کا انوکھا منصوبہ سوچا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے الیکشن میں اترنے سے پہلے نہ پاکستانیوں کو اور نہ ہی زیادہ تر انگلستانیوں کو علم تھا کہ آکسفورڈ کے چانسلر کا کوئی الیکشن بھی ہوتا ہے۔ ان کے اعلان کے ساتھ ہی چانسلر کے الیکشن کا ایسے پتہ چلا ہے سب کو جیسے اب بچے کو الیکشن فارم 45 اور 47 کا پتہ ہے۔ گوروں کے قدیم ادارے کے بھولے بسرے انتخاب میں شامل ہونے کا اعلان کر کے عمران خان نے اس میں جان ڈال دی ہے۔ منصوبہ یہ نہیں کہ عمران خان جیل سے سرنگ کھودنا شروع کریں گے اور ایک دن آکسفورڈ کے چانسلر کے دفتر میں نمودار ہوں گے، وہ رہیں گے جیل میں ہی، اور جیسا کہ ان کے جان نثار سمجھتے ہیں جیل میں رہتے ہوئے محفوظ سے محفوظ تر، مقبول سے مقبول تر ہوتے جائیں گے۔ لیکن چانسلر کا الیکشن لڑنے سے ان کا نام مغربی دارالحکومتوں میں ایک بار پھر گونجے گا۔ وہ پہلے فرار ہونے والے قیدیوں کا انجام دیکھ چکے ہیں۔ سیاستدانوں میں فرار ہونے کا سب سے زیادہ تجربہ نواز شریف رکھتے ہیں، اٹک قلعے سے فرار ہو چکے ہیں، کوٹ لکھپت سے فرار ہو چکے ہیں، لیکن اتنی مرتبہ فرار ہونے کے بعد بھی وہ اپنے گھر جاتی عمرہ میں اپنے آپ کو ایک قیدی سمجھتے ہیں۔ اب فرار ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ دوسری طرف عمران خان اپنی سرنگ کھود رہے ہیں اور کوئی جیلر روک بھی نہیں سکتا۔ جو بھی سیاستدان پاکستان کی کسی جیل سے فرار ہونا چاہتا ہے اس کی سرنگ کا رستہ GHQ سے ہو کر گزرتا ہے۔ عمران خان خود اپنا رستہ بنانے پر مصر ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ BBC کا کالم ہے اور بڑا زبردست طریقے سے اس میں احاطہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی سوچ کیا ہے کہ وہ GHQ کے رستے جیل سے باہر نہیں آئیں گے، وہ اپنے بل بوتے پر جیل سے باہر آئیں گے۔ اس کے لیے انہیں جو کچھ کرنا پڑا وہ کریں گے، لیکن اپنے بل بوتے پر عمران خان جیل سے انشاءاللہ جلد باہر آئیں گے۔ یہ ایک زبردست تحریر ہے جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف، پھر آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا کمپنی نے جنگل کے بادشاہ نے کیا پیغام بھیجا ہے دوبارہ عمران خان کا۔ اس سے پہلے آتے ہیں قیصر بنگالی جو کمپنی کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اس حکومت کی کمیٹی کا حصہ بھی تھے، انہوں نے 6 دن پہلے استعفیٰ دیا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سنیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کمپنی ملک کو چلاتی کیسے ہے، آپ کو نیٹ شیل میں سمجھ آ جائے گا۔ جب یہ خفیہ اگریمنٹس ہوتی ہے نا تو وہاں مسئلے ہوتے ہیں۔ جیسے گوادر کا اگریمنٹ کیا، گوادر پورٹ کا جو ریونیو کا شیئر ہے پاکستان کا وہ صرف 9% ہے، 91% چائنا کا ہے۔ تو جب یہ اگریمنٹ انفارمیشن کے لیے آ جاتی پارلیمنٹ میں تو اس میں ظاہر ہے شور مچتا، ہم جیسے لوگ اس کو اینالائز کر کے بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ہمارے فیور میں نہیں ہے اگریمنٹ۔ جب یہ خفیہ اگریمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں شاید 5 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، 10 سال کے بعد پتا چلتے ہیں کہ یہ اگریمنٹ کیسے ہو گیا۔ تو گوادر پورٹ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے چائنا کے ساتھ، ہمیں صرف 9% حصہ ملے گا، 91% چائنا لے کر جائے گا ساری کمائی گوادر سے۔ یہ ہے ہمارا سی پیک گیم چینجر معاہدہ
جو ہمیں جب کیا گیا تو بتایا ہی نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی وہ نیٹ شیل میں پورا طریقہ کار ہے کمپنی کا، شریفوں اور زرداریوں کا۔ اپنے 5 سالہ حکومت کے لیے، یا اگر کوئی آرمی چیف ہے تو اس کے 3 سال ایک، اور ایک ایکسٹینشن یعنی 6 سالہ دور کا، یہ کم از کم ان کا ایک گول ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے ملک کو ایسے چلانا ہے کہ ملک بس چلتا یا رینگتا رہے۔ اس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں سی پیک کی مثال دیتا ہوں کہ سی پیک منصوبہ چین سے معاہدہ کیا۔ اب معاہدہ کیا ہے؟ مہنگے منصوبے، پیسہ بھی چینی کمپنیوں کے پاس رہے گا، پاکستان کو ڈالر بھی نہیں ملے گا، لیکن چلیں بجلی کے منصوبے لگ گئے، وقتی طور پر لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی۔ 5-10 سال بعد اب کیا مصیبت پڑی ہے کہ 3-4 ہزار ارب ہمارا گردشی قرضہ ہو گیا، اور پاکستان کو گردن سے پکڑا ہوا ہے اس قرضے نے۔ لیکن وہ 5 سال گزر گئے شریف خاندان کے جو اقتدار میں تھے۔ اسی طرح گوادر کا بھی ہے کہ وقتی ڈالر چاہیے، آ جائیں گے، یہاں کام بھی ہو جائے گا، سڑکیں بن جائیں گی، ہماری بلے بلے ہو جائے گی، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ چین کو۔ ہم تو صرف 9% لے رہے ہیں، 91% شیئرز تو کمائی چین لے کر جا رہا ہے۔ کون سا ملک ہے جو اپنے ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ جو ڈیپ واٹر کی ہے دوسرے کسی ملک کو 91% حصے پر دے دے؟ اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے کاروبار میں۔ تو یہ بھی 5 سالہ منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، بس 5 سال گزر جائیں، اگلے 5 سال میں کیا ہونا ہے اگلا جنرل جانے اور اگلی حکومت جانے۔ کمپنی بھی اور شریف زرداری بھی اسی پلان کے تحت پاکستان کو 77 سال سے چلا رہے ہیں، یہی وجہ ہے پاکستان تباہ حال ہے۔ پلیز سمجھیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یہ باریک وارداتیں ہیں ان کی۔ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیوں پاکستان تباہ حال ہے۔ عمران خان نے لانگ ٹرم پلاننگ کی، ڈیم بنانے شروع کیے تو اسے نکال دیا گیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے کھابے ختم ہو جائیں گے، ڈیموں سے بجلی بننا شروع ہو گئی تو یہ جو آئی پی پیز میں کھانچے مارتے ہیں ختم ہو جائیں گے، سستی بجلی بنے گی، سیلاب کا خطرہ کم ہوگا، اوورآل پاکستان کی بہتری ہوگی۔ تو کوئی بھی پاکستان کی بہتری کا منصوبہ ہوگا یہ اسے بند کروا دیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیوں یہ سی پیک پہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں رہے؟ کیونکہ بلوچستان کو کیوں یہ سیکیورٹی نہیں دے رہے بلوچستان میں؟ کیونکہ جو انہیں وقتی ڈالر چاہیے تھے 2013 سے 18 تک، تو جو وقتی ڈالر چاہیے تھے ڈانگ ٹپا پالیسی کے لیے وہ مل گئے، وقتی پیسہ مل گیا، سڑکیں بن گئی، بجلی کے منصوبے لگ گئے۔ اب گوادر سے تو زیادہ چین نے کمانا ہے، اس لیے ٹھنڈ پروگرام ہے۔ اب چین ان کی منتیں کر رہا ہے کہ سیکیورٹی کا انتظام کرو، یہ نہیں کر رہے۔ چین انہیں آفر کر چکا ہے کہ ہم اپنی فوجیں تعینات کر دیتے ہیں، اپنی سیکیورٹی تعینات کر دیتے ہیں، آپ سے اگر نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں مان رہے۔ سو اب چین کو بھی مصیبت پڑی ہے۔ اب انہیں گوادر سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے سی پیک پہ فردر کچھ نہیں ہو رہا، اور اب چین کے وزیر اعظم اگلے مہینے آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بھی یقیناً پاکستان آ کر کہیں گے کہ پاکستان میں استحکام لے کر آئیں، تو دیکھتے ہیں کہ حالات چین کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے کس طرف جاتے ہیں۔ اب آپ کو سنواتا ہوں کہ عمران خان کو آفر کیا کی گئی ہے، یہ ذرا سنیں۔ ابھی بھی موقع ہے، معافی مانگے، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں۔ اپنے لوگ ہیں نا جن پہ آپ نے جی نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب حنیف عباسی کے ذریعے پیغام بھیج رہے ہیں کہ بس ایک بار معافی مانگ لیں، ہماری کوئی فیس سیونگ ہو جائے۔ حنیف عباسی کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کی بھی ضرورت نہیں، میں ہی ساتھ چلا جاتا ہوں، بس ایک بار معافی مانگ لو۔ یعنی ایک بار 9 مئی پہ کہہ دیں کہ ہاں ہم نے کیا اور ہم معافی چاہتے ہیں، بس ایسی کوئی بات ہو جائے تاکہ ان کو فیس سیونگ مل جائے اور عمران خان ذلیل و رسوا ہو جائے۔ یہ گیم ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اب عمران خان کو ملٹری ٹرائل میں پھنسانے کے لیے جس جنرل فیض کو رگڑا لگایا جا رہا ہے، یاد رکھے جنرل فیض وہ ہے جس کو باجوہ نے استعمال کیا شریفوں اور زرداریوں کے خلاف۔ دیکھیں اگر تو فیض کو عمران خان نے آرمی چیف بنا دیا تو فیض تم لوگوں کو ختم کرے گا، یہ جنرل باجوہ نے انہیں کہا، تو یہ بھاگے بھاگے آئے کہ کیا حکم ہے بتائیں، تو باجوہ نے کہا عدم اعتماد لے آؤ، امریکہ کا حکم ہے، سائفر دکھا دیا کہ دیکھ لو امریکہ بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ اس طرح عدم اعتماد آئی اور پھر کامیاب ہوئی۔ جنرل فیض نے بڑی کوشش کی، سلمان شہباز اور باقی لوگوں کے ذریعے بھی لابنگ ہوئی، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ دوسرے والے کے ڈائریکٹ نواز شریف سے رابطے تھے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب فیض کا ہوا دوبارہ کھڑا کیا گیا، لیکن اس بار عمران خان کے خلاف، کہ دیکھیں فیض گواہی دے دے گا، ملٹری ٹرائل ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن جاتی ہے، وہ بھی نہیں سن رہے۔ سپریم کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ جو نیب کی ترامیم سے جڑا ہے، نیب ترامیم کا فیصلہ جو قاضی صاحب 2.5 مہینے سے دبا کر بیٹھے ہیں محفوظ کر کے، وہ جاری کر دیتے ہیں تو عمران خان کو سزا نہیں ہو سکتی، قانون ختم ہو جائے گا، لیکن قاضی صاحب دبا کے بیٹھے ہیں۔
لیکن عمران خان اب ڈرنے والا نہیں ہے. عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے یہ کہتے ہیں کہ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے دشمن کے حملے کی ضرورت نہیں ہوتی، اداروں پر کرپٹ اور نااہل لوگ بٹھا دیے جائیں تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ایسا کون سا ایٹم بم پھٹا کہ 3 سال میں ہماری کرکٹ بنگلہ دیش سے نیچے اور تباہ ہو گئی؟ کرکٹ ایک ٹیکنیکل کھیل ہے، اس پر آپ نے سفارشی بٹھا دیے. محسن نقوی کی کیا قابلیت ہے؟ رمیز راجہ میرا رشتہ دار نہیں تھا، ایک پروفیشنل کرکٹر تھا جسے میں نے چیئرمین پی سی بی بنایا. اب بڑے صاحب نے اپنا چیئرمین پی سی بی رکھ لیا. یہ کرپٹ بھی ہے اور فراڈیا بھی. اس نے الیکشن کا فراڈ کیا، گندم فراڈ کیا. اسے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی بڑے صاحب نے اپوائنٹ کیا. اسی نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا. ادارہ سب کا ہے، صرف آرمی چیف کا نہیں. پوری قوم کے لیے اہم ہے کہ ادارہ مضبوط ہو. جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ یہ خود کر کے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو پھر عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس نے 2.5 ماہ سے نیب ترامیم اپیل کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجھے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہو تو وہ فیصلہ سنائے، تب ترامیم کا فیصلہ آ جائے گا. نیب ترامیم کے باعث شہباز کے 4، نواز کے 5، زرداری اور اس کے فرنٹ مینوں کے 9 ریفرنسز فریز ہوئے پڑے ہیں. نیب نے القادر یونیورسٹی کی ڈونیشن بند کر دی ہے تاکہ یونیورسٹی بند ہو جائے. اگر القادر یونیورسٹی بند ہو گئی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر شوکت خانم ہسپتال بند ہو گیا تو مریضوں کو 10 گنا زائد خرچ کر کے باہر سے علاج کروانا پڑے گا. تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. پاکستان میں ایک کرپٹ مافیا اوپر بیٹھا ہے جو ملک کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.